خوش آمدید۔ تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک جنگ نہیں ہوتے بلکہ آنے والے وقت کا پورا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ فتح خیبر بالکل ایک ایسا ہی لمحہ تھا۔ یہ صرف قلعوں کو جیتنے کی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ریاست کے بننے اور ایک نئے سیاسی نظام کی شروعات کی داستان ہے۔ آئیے آج اس اسٹریٹجک کامیابی کی گہرائی کو سمجھتے ہیں۔ اکثر جب ہم فتح خیبر کا ذکر سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تلواروں، ڈھالوں اور قلعوں کی تصویر آتی ہے، لیکن اس کی جو اصل اہمیت ہے وہ میدان جنگ سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ یہ وہ فیصلہ کن موڑ تھا جس نے نہ صرف مدینہ کی نئی ریاست کو ایک بہت بڑے خطرے سے بچایا بلکہ اس کے معاشی اور سیاسی مستقبل کے لیے ایک مضبوط بنیاد بھی فراہم کی۔ اچھا، تو اس پوری کہانی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ تنازع شروع ہی کیوں ہوا، یعنی خیبر کا پس منظر کیا تھا۔ پھر ہم مہم کے آغاز سے قلعوں کے اس مشکل محاصرے تک کا سفر کریں گے۔ اس کے بعد ہم اس ایک لمحے پر بات کریں گے جس نے سب کچھ بدل دیا، اور آخر میں دیکھیں گے کہ اس فتح نے تاریخ پر کیا اثرات چھوڑے۔ کسی بھی بڑے تاریخی واقعے کو سمجھنا ہونا تو اس کی جڑوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آخر خیبر اتنا اہم تھا ہی کیوں؟ اس کی ایسی کیا اسٹریٹجک اہمیت تھی کہ اس پر توجہ دینا ضروری ہو گیا تھا؟ دیکھیے، خیبر کوئی عام سا علاقہ نہیں تھا۔ ذرا تصور کیجئے، مدینہ کے شمال میں کھجور کے باغوں سے گھرا ایک بہت ہی امیر اور قلعہ بند نخلستان۔ یہاں کے جو قبائل تھے وہ صرف معاشی طور پر ہی طاقتور نہیں تھے بلکہ فوجی لحاظ سے بھی ایک بڑا چیلنج تھا۔ ان کی موجودگی مدینہ کے لیے ایک مستقل خطرہ تھی کیونکہ وہ تجارتی راستوں کو بھی روک سکتے تھے اور مدینہ کے دشمنوں کے ساتھ اتحاد بھی کر سکتے تھے۔ تو اس وقت کی سیاست کی پیچیدگی یہاں نظر آتی ہے۔ ایک طرف تھی مدینہ کی مسلم کمیونٹی جو اپنی شمالی سرحد کو ہر حال میں محفوظ بنانا چاہتی تھی، دوسری طرف تھے خیبر کے قبائل جو اپنی خود مختاری اور معاشی طاقت کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان دونوں کے بیچ میں تھے بدو قبائل۔ وہ غیر جانبدار کھلاڑی تھے جن کا اتحاد کسی بھی وقت طاقت کا توازن بدل سکتا۔ تو پس منظر تو اب سمجھ آ گیا ہے۔ اب ہم اس مہم کے آغاز کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حالات بات چیت سے نکل کر سیدھا میدان جنگ کی طرف چلے گئے۔ 6 ہجری میں حدیبیہ کا معاہدہ یہ اصل میں ایک گیم چینجر تھا۔ اس نے مدینہ کو جنوبی محاذ پر بالکل پرسکون کر دیا، جس سے ساری توجہ شمال کی طرف مرکوز کرنے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ 7 ہجری میں تقریباً 1400 سے 1600 افراد کا لشکر روانہ ہوا، اور یہاں سب سے اہم اسٹریٹجک چال چلی گئی۔ لشکر اتنی تیزی اور خاموشی سے خیبر پہنچا کہ دشمن کو تیاری کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہ سرپرائز اٹیک اس مہم کی کامیابی کی پہلی اور سب سے اہم کنجی تھی۔ اب خیبر کوئی ایک شہر تو تھا نہیں بلکہ یہ کئی مضبوط قلعوں کا ایک پورا کمپلیکس تھا، اور یہی اس مہم کا سب سے بڑا چیلنج تھا کیونکہ ہر قلعے کو الگ الگ فتح کرنا پڑنا تھا۔ یہ محاصرہ بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ مسلمانوں کو ایک نہیں بلکہ 8 بڑے قلعوں کا سامنا تھا، اور ہر قلعہ ہتھیاروں اور کھانے پینے کی چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ دشمن اونچے موچوں پر بیٹھا تھا، ان کے پاس بہتر ہتھیار تھے، اور قلعوں کے بیچ کا جو علاقہ تھا وہ بھی بڑا مشکل تھا، جس سے نقل و حرکت آسان نہیں تھی۔ یہ ایک ایک کر کے قلعوں کو فتح کرنے کی ایک لمبی اور تھکا دینے والی جنگ تھی۔ کموس قلعے کی فتح اس پوری مہم کی حکمت عملی کی بہترین مثال ہے۔ اس کے 4 مراحل تھے۔ پہلا، مرکزی قلعے کو اس کے باقی حمایتی قلعوں سے الگ کر دو۔ دوسرا، اس کی سپلائی لائن کاٹ دو تاکہ کوئی مدد نہ پہنچ سکے۔ تیسرا، مسلسل دباؤ بنائے رکھو، لڑائی جاری رکھو، اور آخر میں جب دفاع کمزور ہو جائے تو فیصلہ کن حملہ کر دو۔ یہی ماڈل تقریباً پوری مہم کی کامیابی کی بنیاد بنا۔ مہم اب اپنے سب سے نازک اور مشکل مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ کئی قلعے فتح تو ہو گئے تھے لیکن سب سے مضبوط قلعہ اب بھی باقی تھا، اور لشکر میں تھکاوٹ کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اور پھر اس مایوسی کے عالم میں قیادت کی طرف سے ایک ایسا اعلان آیا جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ کل میں علم ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک اعلان نہیں تھا، یہ ایک امید تھی، ایک نئی روح تھی جس نے لشکر میں ایک نئی جان ڈال دی، اور ہر کوئی وہ شخص بننے کی خواہش کرنے لگا۔ یہ نمبر بیس یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ان بیس دنوں کی کہانی ہے جو سب سے مضبوط قلعے یعنی کموس کے محاصرے میں لگے۔
یہ اس عزم اور ہمت کا ثبوت ہے جو اس ناممکن نظر آنے والی فتح کو حاصل کرنے کے لیے درکار تھی۔ اور جیسے ہی مرکزی قلعے گرے، خاص طور پر قمص، تو بس سمجھ لیں کہ مزاحمت کی کمر ہی ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد ایک منظم دفاع ناممکن ہو چکا تھا۔ خیبر کے باقی لوگوں کے لیے یہ صاف ہو گیا تھا کہ اب ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچا ہے۔ تو جنگ تو جیت لی گئی، لیکن اب اس کے بعد کیا ہوا؟ آئیے اب اس فتح کے نتائج اور اس کے بعد ہونے والے معاہدے کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ اس واقعے کا شاید سب سے اہم پہلو ہے۔ جنگ کے بعد جو معاہدہ ہوا وہ شاید فتح سے بھی زیادہ اہم تھا۔ اس زمانے کے رواج کے بالکل خلاف خیبر کے باشندوں کو وہاں سے نکالا نہیں گیا، انہیں اپنی زمینوں پر رہنے کی اجازت دی گئی، صرف اس شرط پر کہ وہ اپنی سالانہ پیداوار کا آدھا حصہ مدینہ کی ریاست کو دیں گے۔ یہ حکومت کرنے کا ایک بالکل نیا اور انقلابی ماڈل۔ اس اسٹریٹجک تبدیلی کو سمجھنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ فتح سے پہلے خیبر ایک آزاد اور خطرناک طاقت تھا۔ فتح کے بعد یہ مسلم ریاست کا ایک حصہ بن گیا۔ پہلے اس کی دولت صرف اس کے قلعوں تک محدود تھی، لیکن اب اس کی پیداوار مدینہ کی معیشت کو مضبوط کر رہی تھی۔ یہ ایک مکمل اور واضح تبدیلی تھی۔ تو اس فتح کے بہت دور رس اثرات مرتب ہوئے۔ ایک تو یہ کہ مدینہ کی شمالی سرحد ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ دوسرا، مسلم کمیونٹی کو پہلی بار ایک بڑا اور مستحکم معاشی ذریعہ ملا۔ تیسرا، اس نے مستقبل میں فتح ہونے والے زرعی علاقوں کے ساتھ معاہدے کرنے کی ایک مثال قائم کی، اور سب سے بڑھ کر اس نے مسلم افواج کو عرب میں ایک ایسی بڑی طاقت کے طور پر منوا لیا جسے اب نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو آخر میں فتح خیبر ہمیں ایک اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ خیبر کا معاہدہ صرف ایک جنگ کا خاتمہ نہیں تھا، بلکہ ایک نئے دور کی شروعات تھی۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ تاریخ میں کیے گئے فیصلے اور معاہدے کس طرح آنے والی نسلوں اور ریاستوں کی تقدیر لکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ماضی کے یہ فیصلے ہمارے حال اور مستقبل کو آج بھی کس طرح تشکیل دے رہے ہیں۔